آپ کی سوچ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع تھوڑا حساس ہے، تھوڑا متنازع بھی ہے اور شاید کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرے، لیکن سچ بولنا ضروری ہے۔ کیا اسلام واقعی تلوار کے زور پر پھیلا تھا؟ کیا مسلمانوں نے پوری دنیا میں صرف جنگوں کے ذریعے دین کو زبردستی پھیلایا؟ یہ سوال اکثر اسلام کے مخالفین اٹھاتے ہیں، لیکن آج ہم تاریخ، حقائق اور عقل کی بنیاد پر اس دعوے کا تجزیہ کریں گے۔ تو آئیے حقائق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف سچ کو تلاش کرتے ہیں۔ الزامات کہاں سے شروع ہوئے؟ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا والا بیانیہ آیا کہاں سے۔ یہ الزام سب سے زیادہ یورپ کے عیسائی مورخین نے قرون وسطی میں لگایا، خاص طور پر صلیبی جنگوں کے دوران۔ یہ وہی وقت تھا جب مسلمانوں نے اسپین سے لے کر ہندوستان تک حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اسلام کا تیز رفتار پھیلاؤ یورپ کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، تو وہاں ایک نظریہ کھڑا کیا گیا کہ یہ مذہب تو صرف تلوار کے زور پر پھیلتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ ہمیں سب سے پہلے پیچھے جانا ہوگا۔ 7ویں صدی کے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو کیا انہوں نے تلوار اٹھائی؟ نہیں، بلکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو 13 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، قتل کیا گیا، جلاوطن کیا گیا۔ پھر مدینہ ہجرت کے بعد ہی دفاعی جنگیں ہوئیں، جیسے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے دفاع کیا، حملہ نہیں۔ تو اگر اسلام صرف تلوار سے پھیلتا تو مکہ کی ابتدائی 13 سالہ پرامن دعوت کا کیا مطلب تھا؟ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات یہ تھی۔ نمبر 1، تاجر اور صوفیاء کرام انڈونیشیا، ملیشیا، ہندوستان، افریقہ، ان سب جگہوں پر اسلام جنگ کے ذریعہ نہیں بلکہ تجارت اور اخلاق کے ذریعے پھیلا۔ انڈونیشیا جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ مسلمان حکمرانوں نے جہاں بھی حکومت کی وہاں اقلیتوں کو تحفظ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے 800 سالہ دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مکمل آزادی ملی۔ نمبر 3، قرآن کی تعلیمات۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ البقرہ 256 یہ اسلام کے واضح تعلیم ہے۔ جنگیں تو ہوئیں، لیکن کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تو پھر جنگیں کیوں ہوئیں؟ تو دیکھیں، جنگیں ہر تہذیب، ہر قوم کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی بھی دفاعی اور سیاسی جنگیں ہوئیں، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں تھا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج اسپین، پورا یورپ اور بھارت میں مکمل مسلم ہوتے، کیونکہ وہاں صدیوں تک مسلم حکمرانی رہی۔ لیکن آج بھی وہاں بڑی تعداد میں عیسائی، ہندو اور یہودی موجود ہیں۔ تو کیا مسلمانوں نے زبردستی مذہب بدلوایا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پروپیگنڈا کیسے چلایا گیا؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلانے کے لیے تلوار کا بیانیہ بار بار دہرایا گیا۔ میڈیا، فلموں اور کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کو جنگجو، تلوار باز اور دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن جب آپ اصل تاریخ کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ دلچسپ مثالیں۔ فتح مکہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بغیر خون بہائے سب کو معاف کر دیا۔ اگر زبردستی اسلام پھیلانا مقصد ہوتا تو مکہ کے تمام مشرقین کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم امپائر تھی۔ وہاں عیسائی اور یہودی جج، وزیر اور سپہ سالار تک بنے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا
तो वह सब मुसलमान बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से मजहब अपनाया या रखा। तो दोस्तों, अब खुद फैसला कीजिए, क्या इस्लाम वाकई तलवार से फैला या ये सिर्फ एक गलत फहमी, एक प्रोपेगेंडा था। इस्लाम का असल पैगाम है मोहब्बत, इंसाफ, रहम और इल्म। यह तलवार से नहीं, दिलों से फैलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, तबसरे में बताएं कि आप इस मौजू पर क्या सोचते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।